الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال الله عز وجل في محكم كتابه في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں ہے مذہب کتابوں میں، یہاں ہے قرآن سینوں میں۔ اور اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ انتہائی قابل عزت احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، اور میری دل کی گہرائی میں اترے ہوئے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فدا الرحمن درخواستی نور اللہ برکتہ کی یادگار جامعہ انوار القرآن میں 25ویں سالانہ ختم بخاری شریف اور حفاظ کی دستار فضیلت کا یہ پروگرام جامعہ کے احاطے میں انعقاد پذیر ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بچے دنیا والوں کی نظر میں معمولی انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کی نظر میں شاید معمولی ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ معمولی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں اپنی پوری نزاکتوں اور باریکیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی ہیں۔ اور میرے سامنے تشریف فرما دستاروں اور جبوں میں علماء اور مفتیان کرام، جنہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس 12، 14، 15 سال طے کیا، اور ان بچوں نے جو قرآن کریم کی آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان علماء اور مفتیان نے قرآن و حدیث کے معنی، مطالب
مفاہیم کو اساتذہ سے سمجھا اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا۔ دنیا میں یہ اعزاز کسی مذہب اور کسی اہل کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ اس کتاب کے حافظ، اس کتاب کو من و عن یاد کرنے والے موجود ہوں۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ دنیا والوں کے پاس، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے پاس کوئی حافظے اور ذہانتیں رکھنے والے لوگ نہیں، ان کے پاس بھی اعلیٰ سے اعلیٰ صحیح ذہنی صلاحیتیں اور مہارتیں رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کافروں کے پاس، یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں کے پاس وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو آسمانوں کی بلندیوں پر چلے گئے۔ ایسے صحیح لوگ بھی موجود ہیں کہ جو زمین کی گہرائیوں تک، سمندروں کی تہ تک چلے گئے۔ ایسے ذہین اور اعلیٰ ذہانت کے حاملین موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے ڈیرے شمس و قمر پہ ڈال دیے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی سائنس نے خطرناک ترین ہتھیار ایٹم بم بنایا اور اس کو سب سے پہلے دنیا میں استعمال کیا۔ ایسے ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ہوا میں لوہے کو اڑا دیا، جنہوں نے لوہے کو پانی میں چلا دیا، لیکن اپنی ان ساری ذہانتوں اور مہارتوں کے باوجود کوئی ایسا یہودی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو تورات کا حافظ ہو، کوئی ایسا عیسائی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو انجیل کا حافظ ہو۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کو اپنی کتاب کا حافظ نظر آئے گا تو وہ کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان نظر آئے گا۔ اور صرف مسلمان نہیں، ان مسلمانوں کے اندر جہاں آپ کو 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ نظر آئے گا، وہی 65 سال کا بوڑھا بھی قرآن کا حافظ نظر آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ حضرات ابھی تک ایسے لگ رہے جیسے چپ کا روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ چپ کا روزہ تو نہیں رکھ کر آیا ہے، چپ کا روزہ دیگر مذاہب میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں کھانے پینے سے رکنے کا روزہ ہے، تو چپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ حضرات علماء کرام آئیں گے، ناظرہ حضرات آپ کے پاس آئیں گے اور وہ اپنی گفتگو اور اپنے دروس آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اعزاز، یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت صرف اہل اسلام، مذہب اسلام کے کو حاصل ہے کہ اپنی کتاب کے حافظ صرف اس مذہب والوں کے پاس موجود ہے۔ اور میں یہ حفاظ اور ان علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد عملی میدان میں جا رہے ہیں، میں ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ ان حفاظ، ان علماء، ان مفتیان کو دنیا والے بظاہر معمولی نظروں سے دیکھیں، لیکن آپ نے ان کو معمولی نظروں سے نہیں دیکھنا۔ یہ بڑی اونچی شان والے، بڑی عظمت والے لوگ ہیں۔ اگرچہ دنیا میں سکہ رائج الوقت دوسرا ہے، لیکن آخرت میں اللہ اس کے رسول کی نظر میں سکہ رائج الوقت وہی ہوگا کہ جو ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں، ان کے خطبات میں ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شاعر کے ساتھ ہو گیا اور اس نے اپنے استاد سے کچھ شعر سیکھے، اور استاد جب اس کو کوئی شعر سکھاتا تو اس کو کہتا کہ بیٹا یہ جو شعر میں نے تمہیں سکھایا ہے، اس شعر کی قیمت 100 روپے ہے، اس شعر کی قیمت 1000 روپے ہے، یہ 10,000 روپے کا شعر ہے۔
تو یہ نوجوان اپنے استاد سے اشعار سیکھتا اور گھر پہ آ جاتا، ماں کہتی سارا دن نکٹو بھر کے گھر میں ہٹ آرامی کرتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے۔ اس نے کہا امی آپ کو کیا پتا، میں نے اپنے استاد سے اشعار سیکھے جو بڑے قیمتی اشعار ہیں، بڑے پیسوں والے ہیں۔ کہا اچھا بڑے قیمتی اشعار ہیں، بڑے پیسوں والے ہیں، تو ذرا جاؤ دکان سے سبزی لے کر آ جاؤ، بڑا پیسہ تیرے پاس ہے۔ یہ جو نوجوان شاعری سیکھ رہا تھا یہ سبزی والے کی دکان پر گیا، سبزیاں خریدی، اور جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 100 روپے کا ایک شعر موجود ہے، وہ شعر سن لو۔ سبزی والے نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، سبزی کے بدلے میں شعر کون سنتا ہے، سبزی کے بدلے میں شاعری کون سنتا ہے، سبزی کے بدلے میں شعر کون لیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے استاد نے کہا تھا کہ یہ شعر 100 روپے کا ہے، یہ شعر 1000 روپے کا ہے، یہ شعر 5000 روپے کا ہے۔ کہا کہ نہیں جاؤ کہیں اور جا کر شعر سناؤ، یہاں پر سبزی لی ہے تو سبزی کے پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ نوجوان پریشان ہو کر استاد کے پاس گیا اور استاد کو کہا کہ استاد جی آپ نے کہا تھا فلاں شعر 100 فلاں 1000 فلاں 5000 کا ہے، میں نے تو سبزی خریدی اور اس کو قیمتی شعر دینے لگا، سبزی والے نے تو شعر وصول کرنے سے سننے سے انکار کر دیا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا شعر اپنی جگہ قیمتی ہے لیکن آپ غلط جگہ گئے ہو، آپ اس جگہ گئے کہ جو اس شعر کی قدر کا جہاں نہیں۔ آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا کہ جو شعر کی قدر کا جہاں ہے، فلاں دن بادشاہ کی مجلس لگے گی، شعراء وہاں پر جمع ہوں گے، وہاں پر جا کر اپنا شعر سنانا، اپنے اشعار سنانا، وہاں پر ان شعروں کی قیمت لگے گی۔ بادشاہ کی مجلس لگی، یہ نوجوان بھی جا کر وہاں شریک ہو گیا، لوگوں نے اپنے اپنے کلام سنائے۔ جب اس کی باری آئی اس نے اپنا شعر سنایا، بادشاہ خوش ہوا، پہلے شعر پر 1000 روپے انعام دیے، دوسرا شعر سنایا بادشاہ اور خوش ہوا، دوسرے شعر پر 5000 روپے انعام دیے، تیسرے شعر پر 10000 روپے انعام دیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علماء طلبہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی قدر کا جہاں اور ہوتا ہے، ہر چیز کی قدر کا جہاں اور ہوتا ہے۔ دنیا والے کی نظر میں دنیاوی اور عصری علوم کی قدر ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا ان علوم کی قدر کا جہاں ہے۔ اے قرآن کے طالبوں، اے قرآن کے حافظوں، اے قرآن کے معنی مطالب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے اور رب کی اس بشارت کو حاصل کرنے والے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ اللہ تو اپنی آیات بینات اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ اگر آپ عملی میدان میں جائیں اور آپ کی قدر نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا علم حدیث کی، یہ دنیا علم قرآن کی، یہ دنیا قرآن و حدیث کے الفاظ اور معنی مطالب کی بظاہر قدر کا جہاں نہیں ہے۔ آپ کی قدر کا جہاں تو میدان آخرت ہوگا، آپ کی قدر کا جہاں تو میدان حشر ہوگا، آپ کی قدر تو میدان حشر میں جب قیامت برپا ہوگی ساری کائنات کے سامنے آپ کی قدر کی جائے گی۔ اور وہ قدر کس طرح ہوگی کہ جب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور روئے زمین کے سارے انسانوں کے سامنے کہا جائے گا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز ترین لوگ وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ جی ہاں، جب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور بلا کر کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا، قرآن کی 6666 آیتیں پڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ یہ کسی اور کو نہیں کہا جائے گا، یہ کسی MBBS PhD ڈاکٹر کو نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے گا تو قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا، دین کے عالم کو، دین کے داعی اور مبلغ کو کہا جائے گا۔ ہم اپنی مبارک مجلس میں مسند نشین حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ برکتہ، حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، دینی مدارس، دینی مدارس، جامعہ انوار القرآن، جامعہ انوار القرآن، اسلام، اسلام،
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، بہت اونچی نسبت عطا فرمائی ہے، آپ کو اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ ایک حافظ اپنی والدہ کو قبر میں اتار رہا تھا، ایک حافظ اپنی والدہ کو قبر میں اتار رہا تھا اور قبر میں اتارتے وقت کہا، اے قبر ذرا خیال کرنا حافظ کی ماں آ رہی ہے، اے قبر ذرا خیال رکھنا حافظ کی ماں آ رہی ہے۔ ڈاکٹروں ہمیں آپ کی قدر ہے، ہمیں آپ کے مقام کا پتہ ہے، ہمیں آپ کی ضرورت کا پتہ ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی سائنسدان، کوئی دنیا کا عہدیدار، کوئی صدر وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا خیال رکھنا ڈاکٹر کی ماں آ رہی ہے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو آپ کو حاصل ہے کہ آپ قبر کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں، اور اس حافظ نے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ذرا خیال کرنا حافظ کی ماں آ رہی ہے۔ اپنی قدر پہچانو، اور جب عملی میدان میں جاؤ گے، اساتذہ نے، اکابر نے جو آپ کو قرآن و حدیث کے الفاظ اور معنی مطالب آپ کے سینوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر محفوظ کیے ہیں، آپ نے امت تک اکابر کے منہج پر ان الفاظ اور ان معنی مطالب کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہو سارے اس کے؟ اکابر کے طریق اور اکابر کے انداز اور اسلوب پر چلو گے انشاءاللہ۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری، جو نہ صرف پاکستان بلکہ ملک بھر میں قرآن کریم کی تلاوت سے مسلمانوں اہل ایمان کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری دعوت پر وہ تشریف لائے ہیں۔ میں ملتمس ہوں شمس القرہ، نجم القرہ، استاذ القرہ حضرت قاری اکبر محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔